السلام علیکم دوستوں، ایک بار پھر میں حاضر ہوں. ہماری گفتگو جاری ہے جناب خالد سیف اللہ صاحب سے. مڈل اسکول میں جب ہم آئے تو ہمارے پرنسپل ہوا کرتے تھے اور ہم لوگ بہت زیادہ پہلے بھی امپریس تھے، اور آج جب ہم جان گئے ہیں کہ ان کے کیا کنٹریبیوشن ہے اور زیادہ امپریس ہو گئے ہیں. لیکن اس وقت بات امپریشن کی نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ جامعہ برادری کا جو کنسیپٹ ہے، جامعہ برادری کیا ہوتی تھی، وہ میں خالد صاحب اللہ صاحب سے جاننا چاہوں گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لوگوں کو بتا دیجیے تھوڑا سا جامعہ برادری کے بارے میں. جامعہ برادری کے بارے میں میں کیا بتاؤں کہ ہمارے ہاں آج کل تو کے بچے تو شاید سمجھنا مشکل ہوگا، اس لیے کہ اب یونٹ فیملی کا تصور رہ گیا ہے، میاں بیوی اور بچے. ہم لوگ جوائنٹ فیملیز میں پلے تھے. ہم نے اپنے چچا پھوپھی اور دادا دادی کے ساتھ بھی وقت گزارا تھا، لیکن اس سے بھی بڑی جو فیملی مجھے ملی وہ جامعہ میں ملی آ کے. یہاں کسی طرح کی کوئی تفریق کسی سطح پر نہیں تھی. یہاں مجھے یہ تھا کہ یہاں ہر شخص ایک دوسرے کا بھائی تھا، اور اگر وہ استاد تھا تو پھر وہ ماسا تھا. صاحب مجیب صاحب بھی ماں صاحب تھے، جی. اور ابتدائی درجات میں پڑھانے والے اساتذہ بھی ماں صاحب تھے. اور اس کی خوبی یہ تھی کہ مجیب صاحب جو تھے وہ اکثر و بیشتر ہمارے مدرسہ ابتدائی میں آ جاتے تھے اور وہاں بچوں سے کی کلاس لیا کرتے تھے، باقاعدہ پڑھاتے تھے. ایسا جامعہ کے جو ہائر لرننگ کے ڈپارٹمنٹس تھے ان کے اکثر اساتذہ جو ہیں وہ اسکولوں میں آ کر بچوں سے بات کرنا اور اپنے مضامین کے بارے میں ان کو واقف کرانا، یہ اپنے لیے باعث شان سمجھتے تھے. اس لیے کہ جامعہ کی پہچان جو تھی وہ اسکولوں سے تھی، یونیورسٹی سے اس وقت تک نہیں تھی. کم از کم 60 65 70 تک کی بات تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسکول تھے جو جامعہ میں دل کی حیثیت رکھتے تھے، جن سے کہ جامعہ کی روایات اور تہذیب عبارت تھی. اور یہی تعلیم جب کالج میں پہنچتے تھے تو وہی نمونہ بن جاتے تھے، اور غالباً جہاں کہیں بھی گئے وہ نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں. تو برادری ہونے کا تصور یہ یوں آپ سمجھ لیجئے کہ ہمیں کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم گھر سے باہر ہیں. ایک واقعہ جو مجھے یاد آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جامعہ میں تعلیمی میلہ 29 اکتوبر کو ہوا کرتا تھا، فاؤنڈیشن ڈے پر، جس میں اسکول کا کیمپس جو تھا وہ دلہن کی طرح سج جاتا تھا، اور جامعہ والے اس کو یہ کہتے تھے کہ ہماری عید ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور آپ کو بہت سے لوگوں سے سننے کو ملے گی کہ عید کے موقع پر عام طور پر نئے کپڑے بنا کرتے ہیں. جامعہ میں نئے کپڑے بنتے تھے 29 اکتوبر کو تعلیمی میلے کے موقع پر. اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ اس زمانے میں لوگوں کی آمدنیاں بہت کم تھیں، تنخواہیں بہت کم تھیں، تو کپڑے سال میں 3 بار نئے کپڑے نہیں بن سکتے تھے. جو موقع تھا خوشی کا، سب سے بڑا خوشی کا موقع جامعہ کا تعلیمی میلہ ہوتا تھا، جہاں لوگ نئے کپڑے پہن کے اور یہاں کے پروگرام میں شرکت کے لیے آتے تھے. اور اس پورے میلے کی جو انتظام تھا وہ اس طرح ہوتا تھا کہ وہاں قرب و جوار میں رہنے والے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کا پارٹیسپیشن ہوتا تھا. یعنی محض دیکھنے والوں کی حیثیت سے نہیں بلکہ گاؤں کی چوپال بھی ہوتی تھی، اور مختلف ڈپارٹمنٹس کی نمائشیں بھی ہوتی تھیں، کلچرل پروگرامز بھی ہوتے تھے. اور قرب و جوار کے جتنے بھی گاؤں ہیں ان کے جو چودھری حضرات تھے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا تھا. ایک بزم خواتین کے نام سے خاص طور سے عورتوں کے لیے پروگرام ہوتے تھے، اور ان کا سارا انتظام جو ہے وہ سارے لوگ مل جل کے کرتے تھے. ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ کسی خاص سیکشن کا خصوصی پروگرام ہے. اور اس وقت وہ وقت ہوتا تھا جب دلی میں یہ ڈی سی ایم کا مشاعرہ ہوتا تھا. اس کے شعراء بھی اس موقع کے انتظار میں رہتے تھے کہ وہ جامعہ مدعو کیے جائے اور
میلے کے موقع پر جی 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 ان کا ایک مشاعرہ ہو. یہ تو تہذیبی روایات تھیں. میں اسی میلے کے دوران میں بھی ایک زمانے میں مجھے جامعہ کی جو انجمن اتحاد کہلاتی تھی اس زمانے میں، اسٹوڈنٹس یونین، اس کا صدر بنا دیا گیا تھا. طلباء نے یہ سمجھا ہوگا اس زمانے میں کسی طرح کا عزم نہیں تھا یہاں. جس کو بھی وہ اس قابل سمجھتے تھے سارے طالب علم ہر مذہب ملت کے تمام کنسیڈریشن سے اوپر اٹھ کے، علاقوں کی عصبیتوں سے اوپر اٹھ کے، فکری جو ڈویژنس ہو سکتے ہیں ان سے اوپر اٹھ کے وہ ایسے طالب علم کا انتخاب کرتے تھے. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں کہ میں ایسا طالب علم تھا، لیکن مجھ سے پہلے جو تھے جاوید ملک صاحب، وہ بھی اسی طرح منتخب ہوئے تھے انپوز، اور اسی طرح انپوز مجھے بھی منتخب ہونے کا فخر حاصل ہوا. یہ ہمارے دوستوں کی مہربانی تھی. کس سن کی بات ہے سر یہ 64-65 کی بات ہے. اور اس زمانے کا جو صدر ہوتا تھا وہ سمجھ لیجئے میلے کے دنوں میں وہ سب کچھ ہوتا تھا. یعنی چیف گیسٹ آ رہا ہے تو اس کو ریسیو کرنے کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے. جتنے بھی فنکشنز ہیں ان کو پرسائڈ کرنے کا کام ہے تو وہ اس کی ذمہ ہے. بہت ہی مصروف زندگی ہوتی. تو میں ایک دن رات کو تقریباً 1:30-2 بج رہے ہوں گے اور میں کچھ کام میں مشغول تھا اگلی صبح کے پروگراموں کی تیاری میں. میرے ساتھ میرے ایک دوست تھے انور نعمانی مرحوم، ابھی ان کا انتقال ہوا کچھ دنوں پہلے. تو میں نے ان سے کہا بھوک لگ رہی ہے. اور جامعہ میں کوئی آس پاس دکانیں کھانے کے ہوٹل تو ہوا نہیں کرتے تھے. ایک اسٹور پر ایک چھوٹا سا ٹی اسٹال تھا ماموں کا، وہ بھی بند تھا. تو میں نے کہا کیا کروں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے. تو ان کا چلو گھر چل کے دیکھتے ہیں. وہ گھر گئے وہاں، تو ہم لوگ بہت چپکے سے داخل ہوئے. وہاں دروازے بند ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں. کسی گھر میں نے تالا نہیں دیکھا. ہم دونوں گھر میں پہنچ گئے اور کچھ کچن میں کر رہے تھے کہ انور میاں کی والدہ کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے پوچھا کون ہے. تو انور نے بتایا وہ خالد ہے، اس کو بھوک لگی ہے تو کوشش کر رہے ہیں. تو وہ اٹھیں، اسی وقت انہوں نے کباب تلے اور اسی وقت انہوں نے پوریاں تلیں اور مجھے جس محبت سے کھلایا وہ ایک ماں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ تھی وہ جامعہ برادری. آپ کو چائے پینے کی خواہش ہو رہی ہے، آپ کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے، کسی گھر پہ پہنچ گئے اور دستک دے دی اور چائے پی لی اور چائے کو. تو جتنے بھی اساتذہ تھے وہ چونکہ کیمپس پر رہتے تھے اور ایک دوسرے کو پرسنلی اس طرح جانتے تھے کہ ہم کسی کے گھر جانے میں نہ ہمیں تکلف ہوتا تھا نہ کسی طرح کا کوئی ریزرویشن تھا. اور ہر جگہ طالب علموں کو جس محبت سے دیکھا جاتا تھا وہ ایسے ہی ہر جگہ مجھے یہی احساس ہوتا تھا کہ یہ سب ہمارے سرپرست اور والدین ہیں اور اپنے بچوں سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے مجھ سے کرتے ہیں. تو یہ تھی وہ جامعہ برادری کا تصور جس میں یونیورسٹی، اور یہ ذاکر صاحب کا بہت میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کامیاب تجربہ تھا کہ انہوں نے جو خلق و جوار کی کمیونٹیز تھیں جو بھی یہاں جاٹ اور گوجر اور دوسری قومیں جو آس پاس تھیں، ان سے انہوں نے جس طرح کا رابطہ بنا کے رکھا تھا اور اس سے جامعہ کو حفاظت بھی ملی، اس سے جامعہ کو مدد بھی ملی. اور جامعہ کا تعلیم کا جو پیغام تھا جاگو اور جگاؤ کا وہ ان بستیوں تک پہنچا. وہاں ایڈلٹ ایجوکیشن سینٹرز کھلے، وہاں جو آرٹیزنز، کسان اور دوسرے حرفوں سے جڑے ہوئے لوگ رہتے تھے ان کے لیے کتابیں لکھی گئیں، ان کے لیے پروجیکٹس تیار ہوئے. یہ بڑا کام تھا. اور گاندھی جی کا وہ جو بنیادی تعلیم کا تصور تھا اس کا اگر کوئی عملی نمونہ دیکھنے میں آیا ہے تو جامعہ ہی میں آیا ہے، جس کی نمائش میلے کے موقع پر ہوتی تھی. اور پوری جامعہ برادری جس کو ہم کہتے تھے وہ وہاں جمع ہوتی تھی. اور بس وہ الفاظ نہیں ہیں میرے پاس کہ میں ان کو. سر آپ نے دبئی میں جب یوم تاسیس منایا تھا تو آپ نے ایک قصہ سنایا تھا کہ آپ کو کپ لینے کا مطلب آپ ہی کے سر پہ ذمہ داری تھی کہ چیف گیسٹ کو لینا ہے. وہ اسی سال کی بات ہے، 65 جب میں پریزیڈنٹ تھا تو مجیب صاحب کا پیغام آیا کہ بھائی کل کچھ مہمان آ رہے ہیں، ان کے لیے چائے کا بندوبست کرنا ہے. اچھا. تو آپ کو شاید یہ سن کے ہنسی آئے گی کہ اس زمانے میں
صرف ایک دفتر تھا ضیاء الحسن فاروقی صاحب کا، جس میں کراکری تھی، چائے کی کچھ پیالیاں تھیں اور برات تھے، چائے کی کیٹلی تھی. تو یہ ہوا کہ اگر باہر سے مہمان آ رہے ہیں تو ہم وہ برتن مانگ لائیں. میں وہاں پہنچا تو اس زمانے میں وہ دفتر کی ذمہ داری جو تھی وہ صدیق صاحب مرحوم پر تھی. اور میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ ایسا ایسا مجید صاحب کا پیغام آیا ہے، مجھے اگر آپ وہ سیٹ دے دیں، ٹی سیٹ، تو بڑی مہربانی ہوگی. تو صدیق صاحب چونکہ اصولوں کے پابند لوگ تھے، انہوں نے کہا دیکھیے جب تک کہ ضیاء صاحب کی اجازت نہیں ہوگی تب تک آپ کو ہم سیٹ نہیں دے سکتے. وقت میرے پاس بہت کم تھا. جی. میں ان سے کہتا رہا کہ دیکھیے میں بھی ایک ذمہ دار کی حیثیت سے آپ سے درخواست کر رہا ہوں، لیکن وہ بہرحال وہ انہوں نے میری بات پر اصرار اسی بات پر کیا کہ پہلے مجھے ضیاء صاحب لکھ کے اجازت لے آئیے. وقت نہیں تھا تو میرے لہجے میں غالباً ذرا سی سختی پیدا ہو گئی، اور اس کا اثر صدیق صاحب پر یہ ہوا کہ وہ ہی واز اسٹنٹ، اور انہوں نے بہت خاموشی سے وہ سیٹ مجھے دے دیا بغیر کچھ کہے. سیٹ لے کے میں آ گیا، مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی بڑی غلطی کی ہے. چنانچہ وہ سیٹ آ گیا، چائے مہمان آ گئے، چائے ہو گئی، ختم ہو گئی، میلہ ختم ہو گیا. میرا ختم ہونے کے دوسرے یا تیسرے دن مجیب صاحب کے دفتر سے میں بلاوا آیا. میں گیا ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ بھائی خالد صاحب، میں نے سنا ہے کہ آپ نے صدیق صاحب کی شان میں گستاخی کی. تو میں نے کہا کہ صاحب مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں. آپ یاد کیجیے کہ آپ نے کیا سمجھا، کیسے یہ ہوا. اور مجھے ایسا لگتا ہے مجید صاحب کا جو جملہ ہے سگنیفیکنٹ، وہی کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ آپ کلاس کانشیس ہیں. یہ سن کے مجھے ایسا دھکا لگا کہ میں نے کہا سر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ الزام جو ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اور آپ جو سزا دینا چاہیں وہ مجھے دے لیں. اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے جانے یا انجانے، اور آپ کو اگر اس کی اطلاع ہوئی ہے تو میں صدیق صاحب سے اور آپ سے اور سب کے سامنے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. ان کا جب معافی مانگنے کو تیار ہے. صدیق صاحب کو بلایا گیا اور صدیق صاحب آئے تو میں بھی باچشم نم اور آنسو بہ رہے تھے صدیق صاحب مرحوم کی آنکھوں سے، اور میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکا. اور غالباً مجیب صاحب بھی اپنے آپ کو اس طرح انہوں نے اپنے جذبات کو چھپایا کہ وہ کبھی دائیں اور کبھی بائیں طرف دیکھتے رہے. ہم ایک دوسرے گلے ملے اور میں نے ان سے معافی مانگی. تو صدیق صاحب کا یہی فرمان تھا کہ وہی بچے ہیں آپ، خیال رکھنا چاہیے بزرگوں سے بات کرتے وقت لہجہ کیسا ہو، اس کا خاص. میں نے کہا آئندہ انشاءاللہ اس طرح کی کوئی غلطی نہیں ہوگی. مجید صاحب نے بھی مجھے معاف کر دیا، صدیق صاحب نے بھی مجھے معاف کر دیا، اور میں خوش وہاں سے آ گیا. تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جہاں چھوٹی بات تربیت سے متعلق جو ہوتی تھی وہ کس سطح پر ہو سکتی تھی. شیخ الجامعہ کی سطح پر یہ بات پہنچی. یہ بات ضیاء صاحب بھی کر سکتے تھے، لیکن شیخ الجامعہ صاحب نے، اور اس میں جو تھے وہ میرے ایک بہت محترم استاد مجیب رضوی صاحب کا ہاتھ تھا، کیونکہ یہ میری جو گفتگو صدیق صاحب سے ہو رہی تھی وہ غالباً مجیب صاحب نے سنی تھی، کیونکہ وہ اس وقت ضیاء صاحب کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے رپورٹ کیا ہوگا کہ ایسا ہوگا، کیونکہ صدیق صاحب نے بہرحال میری شکایت نہیں کی. یہ تو مجھے معلوم. وہی تو میں کہہ رہا ہوں سر، 1965 میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا جو کہ آپ کو بھی سگنیفیکنٹ نہیں لگا تھا اس وقت نہیں لگا. اور ہم 2019 میں بیٹھ کے، یا آج سے 2 سال پہلے آپ نے جب دبئی میں فنکشن میں کہا تھا شارجہ میں، آج ہم اس بات کو یاد کر رہے ہیں، تو یہ کتنا بڑا اہم واقعہ ہو جاتا ہے. بہت اس لیے کہ اب ابھی کل کہیں میں دیکھ رہا تھا، کسی نے کوئی ایک ویڈیو کلپ بھیجی تھی، اس میں ایک صاحب تقریر کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو والدین کے جو جذبات ہیں اور جو بزرگوں کے جو جذبات ہوتے ہیں ان کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے اس وقت تک جب تک کہ آپ خود اس منزل پر نہ پہنچیں.
اور میری درخواست یہ ہے کہ آپ اتنا لمبا انتظار مت کیجیے اور اپنے بزرگوں کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی. تو یہی پیغام رجیب صاحب کی سے اور مجیب صاحب سے اور مجھے دوسرے اساتذہ سے ملا. بس جامعہ کی باتیں جب شروع ہوتی ہیں تو وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. تو اس والے تو ایک کام کرتے ہیں، خالد صاحب سے میں تھوڑی سی گزارش اور کروں گا کہ اس کے بعد ایک اور ایپیسوڈ ہمارے ساتھ کر لیں، اور مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. یہ چیزیں جو آپ کو آج جن سے آپ روشناس ہو رہے ہیں شاید ہی کسی سے سننے کو ملیں، تو ہمیں ان چیزوں کی قدریں کرنی چاہیے اور ہمیں اس پرانے جامعہ کو آج بھی اپنی زندگی میں عمل میں لانا چاہیے. تو ملتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ کے بعد، تب تک کے لیے خدا حافظ.